آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ڈیوائن پلس میں عرفات کے دوسرے اعمال چیک کریں۔ آج کے مخصوص نماز اور غسل بھی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہم کو یہ دن زندہ رکھا اور ہم کو یہ توفیق دی کہ ہم اس میں اس کی بارگاہ میں کھڑے ہوں اور اس سے طلب کریں، کیونکہ یہ روز عرفہ بہت بڑی عید کا دن ہے، اگرچہ اس کو عید کے نام سے موسوم نہیں کیا گیا۔ یہی وہ دن ہے کہ جس میں اللہ نے بندوں کو اپنی اطاعت اور عبادت کی طرف بلایا ہے۔ آج کے دن ان کے لیے اپنی جود و سخا کا دسترخوان بچھایا ہے۔ آج شیطان کو دھتکارا گیا، وہ ذلیل و خوار ہوا ہے۔ روایت میں ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے روز عرفہ ایک سائل کی آواز سنی جو لوگوں سے خیرات مانگ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا، افسوس ہے تجھ پر کہ آج کے دن بھی تو غیر خدا سے سوال کر رہے ہیں، حالانکہ آج تو یہ امید ہے کہ ماؤں کے پیٹ کے بچے بھی خدا کے لطف و کرم سے مالا مال ہو کر سعید و خوشبخت ہو جائیں گے۔ یقیناً یہ وہ دن ہے کہ اگر اللہ توفیق دے، استطاعت ہو تو آج کے دن عرفات میں موجود رہیں، اس لیے کہ آج کے دن کے بہت سے اعمال اور دعائیں ہیں، لیکن آج کے دن کی اہم ترین دعائے عرفہ ہے۔ دعا اور مناجات کے لحاظ سے آج کا دن پورے سال کے دنوں میں ایک خاص امتیاز رکھتا ہے۔ بس اس روز ہے نا اپنے زندہ مردہ مومن بھائیوں کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کرنا چاہیے، اور آج کے دن زمین کربلا میں امام حسین کی علیہ السلام کی زیارت کریں اور یوم عید تک وہیں رہیں تاکہ اس سال میں ہر شر سے محفوظ رہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے اس کا ثواب اتنا ہے کہ 1000 حج، 1000 عمرہ، 1000 جہاد جتنا، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ اس زیارت کی فضیلت میں بہت سی حدیثیں نقل ہوئی ہیں کہ اگر آج کے دن کوئی حضرت کے قبہ مقدسہ کے نیچے رہے تو اس کا ثواب عرفات والوں سے کم نہیں ہے، اور وہ ان لوگوں سے مقدم ہے۔ حضرت کی زیارت کے لیے ہم جائیں، مگر اگر کسی کے اوپر واجب حج ہے تو وہ واجب حج چھوڑ کے نہیں جاوے۔ واجب حج اس کا ہو چکا ہے تو پھر کوشش کرے، اگر اللہ نے اس کو اتنی استطاعت ہے تو وہ جو ہے تو ہر سال امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جائیں۔ پھر کس طرح سے امام حسین علیہ السلام نے عرفے کے دن دعا پڑھی ہے، یہ دعا انہیں سب سے اہم ہے آج کے دن کی، کہ بشر و بشیر پسران غالب اسوی سے روایت ہے کہ روز عرفہ بوقت عصر میدان عرفات میں ہم حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے، تب آپ اپنے بیٹوں اور شیعوں کے ساتھ نہایت عاجزانہ طور سے اپنے خیمے سے باہر آئے، پہاڑ کی بائیں طرف کھڑے ہو کر کعبے کی سمت رخ کیا، اپنے دونوں ہاتھ چہرے کے سامنے رکھ کر پھیلا دیے، خدا کی بارگاہ میں عاجزی اور مسکینی کی حالت میں امام نے دعا شروع کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد ہے خدا کے لیے جس کے فیصلے کو کوئی بدلنے والا نہیں، کوئی اس کی عطا والا نہیں، کوئی اس جیسی سنت والا نہیں، وہ کشادگی کے ساتھ دینے والا ہے۔ اس نے قسم قسم کی مخلوق بنائی ہوئی چیزوں کو اپنی حکمت سے محکم کیا،
دنیا میں آنے والی کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں، اس کے ہاں کوئی امانت ضائع نہیں ہوتی۔ وہ ہر کام پر جزا دینے والا ہے، وہ ہر کانے کو زیادہ دینے والا ہے، ہر نالاں پر رحم کرنے والا ہے، بھلائیاں نازل کرنے والا، چمکتے نور کے ساتھ مکمل و کامل کتاب اتارنے والا ہے، لوگوں کی دعاؤں کا سننے والا، لوگوں کے دکھ درد دور کرنے والا، درجے بلند کرنے والا، سرکشوں کی جڑ کاٹنے والا۔ پس نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، نہیں کوئی چیز برابر اس کے، نہیں کوئی چیز اس کے مانند۔ وہ ہے سننے والا، دیکھنے والا، باریک بین، خبر رکھنے والا، وہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اے اللہ، بے شک میں تیری طرف متوجہ ہوا ہوں، تیرے پالنہار ہونے کی گواہی دیتا ہوں، مانتا ہوں کہ تو میرا پالنہار ہے، تیری طرف لوٹا ہوں کہ تو نے مجھ سے اپنی نعمت کا آغاز کیا۔ اس سے پہلے کہ میں وجود میں آتا تو نے مجھ کو مٹی سے پیدا کیا، پھر جگہ دی، بڑوں کے پشتوں میں امن دیا، مجھے موت سے، ماہ و سال میں آنے والی آفات سے۔ پس میں پے در پے ایک ایک پشت سے ایک ایک رحم میں آیا۔ ان دنوں میں جو گزرے ہیں، ان صدیوں میں جو بیت چکی، تو نے بوجہ اپنی محبت اور مہربانی کے مجھ پر احسان کیا۔ مجھے کافر بادشاہوں کے دور میں پیدا نہیں کیا کہ جنہوں نے تیرے فرمان کو توڑا، تیرے رسولوں کو جھٹلایا، لیکن تو نے مجھ کو اس زمانے میں پیدا کیا کہ تھوڑے عرصے کے بعد مجھے ہدایت میسر آ گئی، کہ اس میں تو نے مجھے پالا۔ اس سے پہلے تو نے اچھے عنوان سے میرے لیے محبت ظاہر فرمائی، بہترین نعمتیں عطا کی، پھر میرے پیدا کرنے کا آغاز ٹپکائی ہوئی منی سے کیا، مجھ کو 3 تاریکیوں میں ٹھہرا دیا، گوشت، خون اور جلد کے نیچے۔ یہاں میں نے بھی اپنی خلقت کو نہ دیکھا، تو نے میرے اس معاملے میں سے کچھ بھی مجھ پر نہ ڈالا۔ پھر تو نے مجھے رحم مادر سے نکالا کہ مجھے ہدایت دے کر دنیا میں درست و سالم جسم کے ساتھ بھیجا۔ گہوارے میں میری نگہبانی کی، جبکہ میں چھوٹا سا بچہ تھا تو نے میرے لیے تازہ دودھ کی غذا باہم پہنچائی، دودھ پلانے والیوں کے دل میرے لیے نرم کر دیے، تو نے مہربان ماؤں کو میری پرورش کا ذمہ دار بنایا، جن و پری کے آسیب سے میری حفاظت فرمائی، مجھے ہر قسم کی کمی و بیشی سے بچائے رکھا۔ پس تو برتر ہے اے مہربان، اے عطاؤں والے، یہاں تک کہ میں باتیں کرنے لگا۔ یوں تو نے مجھے اپنی بہترین نعمتیں پوری کر دیں اور ہر سال میرے جسم کو بڑھایا، حتیٰ کہ میرے جسمانی ترقی اپنے کمال تک پہنچ گئی، میری شخصیت میں توازن پیدا ہو گیا، تو مجھ پر تیری حجت قائم ہو گئی، اس لیے کہ تو نے مجھے اپنی معرفت کرائی، اپنی عجیب عجیب حکمتوں کے ذریعے مجھے خائف کر دیا، مجھے بیدار کیا ان چیزوں کے ذریعے جو تو نے آسمان و زمین میں عجب طرح سے خلق کی۔ اس طرح مجھے اپنے شکر اور ذکر سے آگاہ کیا، مجھ پر اپنی فرما برداری اور عبادت لازم فرمائی، تو نے مجھے وہ چیز سمجھائی جو تیرے رسول لائے، آسان کی میرے لیے اپنی رضاؤں کی قبولیت۔ تو ان سب باتوں میں مجھ پر تیرا احسان ہے، اس کے ساتھ تیری مدد اور مہربانی ہے۔ پھر جب تو نے مجھے پیدا کیا بہترین خاک سے، تو میرے لیے اے اللہ تو نے ایک آدھ نعمت پر ہی بس نہیں کی، بلکہ مجھے معاش کے کئی طریقے، فائدے کے کئی راستے عطا کیے، مجھ پر اپنے بہت بڑے احسان و کرم سے، مجھ پر اپنی سابقہ مہربانیوں سے، یہاں تک کہ جب مجھے تو نے یہ تمام نعمتیں دے دیں، تکلیفیں مجھ سے دور کر دیں، تیرے آگے میری جرت، میری نادانی اس میں روک نہیں بنی کہ تو نے مجھے وہ راستے بتائے جو مجھ کو تیرے قریب کرتے، اور تو نے مجھے توفیق دی کہ تیرا پسندیدہ بنوں۔ پس میں نے جو دعا مانگی تو نے قبول کی، جو سوال کیا وہ تو نے پورا فرمایا، اگر میں نے تیری اطاعت کی تو نے قدر فرمائی، میں نے شکر کیا تو نے زیادہ دیا، یہ سب مجھ پر تیری نعمتوں کی کثرت اور مجھ پر تیرا احسان و کرم ہے۔ بس تو پاک ہے کہ تو آغاز کرنے والا، لوٹانے والا، تعریف والا، بزرگی والا، اور پاک ہے تیرے نام، بہت بڑی ہیں تیری نعمتیں۔ تو اے میرے خدا، تیری کس نعمت کی گنتی کروں، اسے یاد کروں، یا تیری کون کون سی عطاؤں کا شکر بجا لاؤں۔ اے میرے پروردگار، یہ تو اتنی زیادہ ہیں کہ شمار کرنے والے انہیں شمار نہیں کر سکتے،
یاد کرنے والے ان کو یاد نہیں رکھ سکتے۔ پھر اے اللہ، جو تکلیفیں اور سختیاں تو نے مجھ سے دور کیں اور ہٹائی ہیں، ان میں اکثر ایسی ہیں جن سے میرے لیے آرام اور خوشی ظاہر ہوئی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں اے اللہ اپنے ایمان کی حقیقت، اپنے اٹل ارادوں کی مضبوطی، اپنی واضح و آشکار توحید، اپنے باطن میں پوشیدہ ضمیر، اپنی آنکھوں کے نور کے پیوستہ راستوں، اپنی پیشانی کے نقوش کے رازوں، اپنی سانس کی رگوں کے سوراخوں، اپنی ناک کے نرم و ملائم پردوں، اپنے کانوں کی سننے والی جھلیوں، اپنے چپکنے اور ٹھیک ہو بند ہونے والے دونوں ہونٹوں، اپنی زبان کی حرکات سے نکلنے والے لفظوں، اپنے منہ کے اوپر نیچے کے حصوں کے ہلنے، اپنے دانتوں کے اگنے کی جگہوں، اپنے کھانے پینے کی ذائقہ دار ہونے، اپنے سر میں دماغ کے قرارگاہ، اپنی گردن میں غذا کی نالیوں، ان ہڈیوں جن سے سینے کا گھیرا بنا ہے، اپنے گلے کے اندر لٹکی ہوئی شہرگ، اپنے دل میں آویزاں پردے، اپنے جگر کے بڑے ہوئے کنارے، اپنی ایک دوسری سے ملی اور جھکی ہوئی پسلیوں، اپنے جوڑوں کے حلقوں، اپنے اعضاء کے بندھنوں، اپنی انگلیوں کے پوروں، اپنے گوشت خون، اپنے بالوں، اپنی جلد، اپنے پٹھوں اور نالیوں اور ہڈیوں، اپنے مغز، اپنی رگوں، اپنے ہاتھ پاؤں، بدن کی جو میری شیرخوارگی میں پیدا ہوئیں، زمین پر پڑنے والے اپنے بوجھ، اپنی نیند، اپنی بیداری، اپنے سکون، اپنے رکوع و سجدے کی حرکات، ان سب چیزوں پر اگر تیرا شکر ادا کرنا چاہوں، تمام زمانوں اور صدیوں میں کوشاں رہوں، عمر وفا کرے تو بھی میں تیری نعمتوں میں سے ایک نعمت کا شکر ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، سوائے تیرے احسان کے جس سے مجھ پر تیرا ایک اور شکر واجب، تیری لگاتار ثنا واجب ہو جائے گی۔ اگر میں ایسا کرنا چاہوں اور تیری مخلوق میں سے شمار کرنے والے بھی کہ ہم تیری گزشتہ اور آئندہ نعمتیں شمار کریں تو ہم نہ ان کی تعداد کا اور نہ ان کی مدت کا حساب کر سکیں گے۔ یہ ممکن ہی نہیں، کیونکہ تو نے اپنی اظہار کرنے والی کتاب میں سچی خبر دے کر بتایا کہ اور اگر تم خدا کی نعمتوں کو گنو تو ان کا حساب نہ لگا سکو گے، تیری کتاب سچی ہے۔ اے اللہ، تیری خبریں بھی جو تو نے اپنے نبیوں اور رسولوں کو دیں سچ ہے، جو تو نے ان پر نازل کیا وحی میں سے اور جاری کیا ان کے اور ان کے ذریعے اپنے دین کو، دیگر یہ کہ اے میرے اللہ، گواہی دیتا ہوں میں اپنی محنت و کوشش، اپنی فرما برداری و ہمت کے ساتھ، اور کہتا ہوں کہ میں ایمان و یقین سے کہ حمد ہے خدا کے لیے جس نے اپنا کوئی بیٹا نہیں بنایا، جو اس کا وارث ہو، نہ ملک و حکومت میں کوئی اس کا ساجی ہے کہ پیدا کرنے میں اس کا ہمکار ہو، نہ وہ کمزور ہے کہ کوئی چیزوں کے بنانے میں اس کی مدد کرے، پس پاک ہے وہ، اگر زمین و آسمان خدا کے سوا کوئی معبود ہوتا تو یہ ٹوٹ پھوٹ کر گر پڑتے۔ پاک ہے خدا یگانہ یکتا بے نیاز، جس نے نہ کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا، نہ کوئی اس کا ہمسر ہے، حمد ہے اس خدا کے لیے برابر اس حمد کی جو اس کے مقرب فرشتوں، اس کے بھیجے ہوئے نبیوں نے کی، خدا کی رحمت اس کے پسند کیے ہوئے محمد نبیوں کے خاتم پر، ان کی آل پر جو نیک پاک خالص ہیں، اور ان پر سلام ہوں۔ پھر امام نے خدا تعالیٰ سے اپنی حاجتیں طلب کیں، جبکہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اسی حالت میں آپ بارگاہ الہی میں کہہ رہے تھے، ہم یہی دعا کریں گے میرے مالک، آج حقیقی وارث کو دنیا میں، جس کی وجہ سے جو ولی نعمت ہے، جس کی وجہ سے ہم آج زندہ ہیں، ہماری دعائیں قبول ہو رہی ہیں، پروردگار اب ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، ہم کو ان کی کنیزی میں، ان کے خدمت گزاروں میں رکھ، پروردگار ہم اپنے امام سے زیادہ محبت کریں، ہماری آنکھوں کو جلد از جلد ان کے دیدار سے مشرف فرما دے۔ مولا یہی دعا ہے کہ ہمیں ہر سال عرفہ کربلا میں کرنا نصیب فرما، پروردگارہ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو رب جلیل ہے، ہماری دعا کو قبول کر لے، ہماری ولایت میں اضافہ فرما، پروردگار تمام شیعان حیدر کرار جہاں جہاں بھی ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے ایمان کو سلامت رکھ اور تمام مرحومین کی مغفرت فرما، پروردگار ساری
مرحومین کی روحوں کو وادی السلام میں پہنچا دے، امام حسین کے روضے پر پہنچا دے۔ پروردگار ہمیں جلد از جلد کعبہ اور کربلا کی زیارت نصیب فرما۔ اللہم اجعلنی اخشاکا کانی اراکا واسعدنی، اے اللہ مجھے ایسا ڈرنے والا بنا دے گویا تجھے دیکھ رہا ہوں، مجھے پرہیزگاری کی سعادت عطا کر، نافرمانی کے ساتھ بدبخت نہ بنا، اپنی قضا میں مجھے نیک بنا دے، اپنی تقدیر میں مجھے برکت عطا فرما، یہاں تک کہ جس امر میں تو تاخیر کرے اس میں جلدی نہ چاہوں، جس میں تو جلدی چاہے اس میں تاخیر نہ چاہوں۔ اے اللہ پیدا کر دے ہمارے نفس میں سیری، ہمارے دل میں یقین، ہمارے عمل میں خلوص، ہماری نگاہ میں نور، ہمارے دین میں سمجھ، ہمارے اعضاء میں فائدہ پیدا کر دے، ہمارے کانوں اور آنکھوں کو ہمارا مطیع بنا دے۔ جس نے ہم پہ ظلم کیا اس کے مقابل ہماری مدد کر، ہمیں اس سے بدلہ لینے والا بنا، یہ آرزو پوری کر، اس سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی فرما۔ اے اللہ ہماری سختی دور کر دے، ہماری پردہ پوشی فرما، ہماری خطائیں معاف کر دے، ہمارے شیطان کو ذلیل کر، ہماری ذمہ داری پوری کرا دے، قرار دے ہمارے لیے ہمارے خدا دنیا اور آخرت میں بلند سے بلند تر مرتبے۔ اے اللہ حمد تیرے ہی لیے ہے کہ تو نے ہمیں پیدا کیا، تو نے ہم کو سننے والا دیکھنے والا بنایا۔ حمد تیرے ہی لیے ہے کہ تو نے ہمیں پیدا کیا، تو اپنی رحمت سے بہترین تربیت عطا کی، حالانکہ تو ہمیں خلق کرنے سے بے نیاز تھا، اسے تو نے ہمیں پیدا کیا تو درستی کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ پروردگار تو نے ہمیں نعمت دی تو ہدایت بھی عطا کی ہے۔ پروردگار تو نے ہم پر احسان کیا، ہمیں صحت و عافیت دی ہے۔ پروردگار تو نے ہماری حفاظت کی توفیق دی ہے۔ پروردگار تو نے ہمیں نعمت دی تو ہدایت بھی عطا کر۔ اے پروردگار تو نے ہمیں اپنی پناہ میں لیا، ہر بھلائی ہمیں عطا فرمائی۔ اے پروردگار تو نے ہمیں کھانا اور پانی دیا۔ اے پروردگار تو نے ہمیں مال دیا، ہماری نگہبانی کی۔ اے پروردگار تو نے ہماری مدد کی، عزت بخشی۔ اے پروردگار تو نے اپنی عنایت سے ہمیں لباس عطا کیا، اپنی چیزیں ہماری دسترس میں دیں۔ رحمت فرما سرکار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ زمانے کی سختیوں، شب و روز کی گردش کے مقابلے میں ہماری مدد فرما، دنیا کے خوفوں اور آخرت کی سختیوں سے ہمیں نجات دے، اس زمین پر ظالموں کے پھیلائے ہوئے فساد سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ حالت خوف میں ہماری مدد فرما، ہر ہراس سے بچائے رکھ، ہماری جان ہمارے ایمان کی نگہداری فرما، دوران سفر ہماری حفاظت کر، ہماری عدم موجودگی میں ہمارے مال و اولاد کو نظر میں رکھ، جو رزق تو نے ہمیں دیا ہے اس میں برکت دے، ہمارے نفس کو ہمارے آگے پست کر دے، لوگوں کی نگاہوں میں ہمیں عزت دار بنا دے، ہم کو جنوں اور انسانوں کی بدی سے محفوظ فرما، ہمارے گناہوں پر ہمیں بے پردہ نہ کر، ہمارے باطن سے ہمیں رسوا نہ کر، ہمارے عمل پر ہماری گرفت نہ کر، نعمتیں ہم سے نہ چھین، ہمیں اپنے سوا کسی کے حوالے نہ کر۔ اے ہمارے خدا تو ہمارے قریبی کے حوالے کرے گا جو نظریں پھیرے، یا ہمیں بیگانے کے حوالے کرے گا جو ہم سے نفرت کرے، یا ان کے حوالے کرے گا جو پست سمجھے، جبکہ تو ہمارا پروردگار ہے، ہمارا مالک ہے۔ ہم اپنی اس بے کسی، اپنے گھر سے دوری اور جسے تو نے ہم پر اختیار دیا ہے تجھی سے اس کی شکایت کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم پر اپنا غضب نازل نہ فرما، بس اگر تو ناراض نہ ہو تو پھر ہمیں تیرے سوا کسی کی پرواہ نہیں، تیری ذات پاک ہے، تیری مہربانی ہم پر بہت زیادہ ہے، بس مزید سوال کرتے ہیں بواسطہ تیرے نور ذات کے جس سے تو نے زمین اور سارے آسمانوں کو روشن کیا، تاریکیاں اس کے ذریعے سے دور کی، اس سے پہلے پچھلے لوگوں کے کام سدھر گئے، یہ کہ ہمیں موت نہ دے جب تو ہم سے ناراض ہو، اور ہم پر سختی نہ ڈال، تجھ سے معافی کے طالب ہیں، حتیٰ کہ تو ہماری موت سے پہلے ہم سے راضی ہو جائے۔ نہیں کوئی معبود سوائے تیرے کہ تو حرمت والے شہر، حرمت والے مشر، قدیم گھر کعبے کا مالک ہے، کعبے کا رب ہے، جس میں تو نے برکت نازل کی،
اسے لوگوں کے لیے جائے امن قرار دیا۔ اے وہ جو اپنی نرمی سے بڑے بڑے گناہ معاف کرتا ہے، اے وہ جو اپنے فضل سے نعمتیں کامل کی، اے وہ جو اپنے کرم سے بہت عطا کرتا ہے، اے سختی کے وقت ہماری مدد پر آمادہ، اے تنہائی کے ہنگام ہمارے ساتھی، اے مشکل میں ہماری فریاد رس، اے ہمیں نعمت دینے والے مالک، اے ہمارے معبود، ہمارے آباء و اجداد ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے معبود، مقرب فرشتوں جبرائیل، میکائیل، اسرافیل کے رب، اے نبیوں کے خاتم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے گرامی قدر آل کے رب، اللہم صلی علی محمد وآلہ، اے تورات، انجیل، زبور اور قرآن کریم کے نازل کرنے والے، اے کاف ہا یا عین صاد طٰ یاسین اور قرآن حکیم کے نازل کرنے والے، تو ہی ہماری جائے پناہ ہے جب زندگی کے وسیع راستے ہم پر تنگ ہو جائیں اور زمین باوجود کشادگی ہمارے لیے تنگ ہو جائے۔ اگر تیری رحمت حال شامل نہ ہوتی تو ہم تباہ ہو جاتے۔ تو ہی ہمارے گناہ معاف کرنے والا، اگر تو ہماری پردہ پوشی نہ کرتا تو ہم رسوا ہو کر رہ جاتے۔ تو اپنی مدد کے ساتھ دشمنوں کے مقابل ہمیں قوت دینے والا ہے، اگر تیری مدد حاصل نہ ہوتی تو ہم زیر ہو جانے والوں میں سے ہو جاتے۔ اے وہ جس نے اپنی ذات کو بلندی اور برتری کے لیے خاص کیا، جس کے دوست اس کی عزت سے عزت دار ہیں، اے وہ جس کے دربار میں بادشاہوں نے اپنی گردنوں میں عاجزی کا طوق پہنا، پس وہ اس کے دبدبے سے ڈرتے دبتے ہیں۔ وہ آنکھوں کے اشاروں کو جو سینوں میں چھپا ہے اسے جانتا ہے، اور ان غیب کی باتوں کو جانتا ہے جو آئندہ زمانوں میں ظاہر ہوں گی۔ اے وہ جس کی حقیقت کوئی نہیں جانتا مگر وہ خود، اے وہ جس کی حقیقت کوئی نہیں جانتا مگر وہ خود، اے وہ کوئی جس کا علم نہیں رکھتا مگر وہ خود، اے وہ جس نے زمین کو پانی کی سطح پر رکھا، ہوا کو فضا آسمان میں باندھا، اے وہ جس کے لیے سب سے بہترین نام ہے، اے احسان کے مالک جو کسی وقت میں قطع نہ ہوگا، اے یوسف علیہ السلام کے لیے بے آب بیابان میں کاروان کو روکنے والے، انہیں کنویں میں سے نکالنے والے، غلامی کے بعد ان کو بادشاہ دینے والے، اے یوسف علیہ السلام کو یعقوب سے ملانے والے جبکہ ان کی آنکھیں روتے روتے سفید ہو چکی تھیں، اے وہ سخت غمزدہ اور وہ سخت غمزدہ رہتے تھے، اے ایوب علیہ السلام کو نقصان اور مصیبت سے نجات دلانے والے، اے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے میں ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں کو روکنے والے جب وہ بہت بوڑھے اور زندگی کی آخری منزل میں تھے، اے وہ جس نے زکریا علیہ السلام کی دعا قبول کی پس انہیں یحییٰ عطا کیا، انہیں یک کو تنہا نہ چھوڑا، اے وہ جس نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا، اے وہ جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا میں راستے بنائے پس انہیں نجات دیا، فرعون اور اس کے لشکروں کو غرق کر دیا، اے وہ کہ باران رحمت سے پہلے خوشخبری دینے والی ہواؤں کو بھیجتا ہے، اے وہ کہ اپنی مخلوق میں نافرمانی کرنے والے کی گرفت میں جلدی نہیں کرتا، اے وہ جس نے جادوگروں کو مدتوں کے کفر سے نجات عطا فرمائی جبکہ وہ اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے، اس کی دی ہوئی روزی کھاتے، عبادت اس کے غیر کی کرتے تھے، وہ خدا سے دشمنی کرتے، شرک کی راہ چلتے، اس کے رسولوں کو جھٹلاتے تھے۔ اے اللہ، اے اللہ، اے آغاز کرنے والے، اے پیدا کرنے والے، تیرا کوئی ثانی نہیں، اے ہمیشگی والے، تجھے فنا نہیں، اے زندہ جب کوئی زندہ نہ تھا، اے مردوں کو زندہ کرنے والے، اے ہر نفس کے اعمال پر نگہبان کے جو اس نے انجام دیا ہے، وہ جس کا ہم نے کم شکر ادا کیا تو اس نے ہمیں محروم نہ کیا، ہم نے بڑی بڑی خطائیں کی تو اس نے ہمیں رسوا نہ کیا، اس نے ہمیں نافرمان دیکھا تو پردہ فاش نہ کیا، اے وہ جس نے ہماری طفلی میں ہماری حفاظت کیا، اے وہ جس نے ہمارے بڑھاپے میں روزی دی، اے وہ جس کی نعمتوں کا کوئی شمار ہی نہیں، جس کی نعمتوں کا کوئی بدلہ نہیں، جس نے ہم پر بھلائی کی اور احسان کیا اور ہم نے برائی اور نافرمانی پیش کی، ہے وہ جس نے ہمیں ایمان کی راہ بتائی اس سے پہلے کہ اس پر ہماری طرف سے شکر ادا ہوتا ہے، وہ جسے ہم نے بیماری میں پکارا تو ہمیں شفا دی، عریانی میں پکارا تو لباس دیا، بھوک میں پکارا تو سیر کیا، پیاس میں پکارا تو سیراب کیا، پستی میں عزت دی، نادانی میں معرفت بخشی، تنہائی میں کثرت دی، سفر میں وطن پہنچایا، تنگ دستی میں ہمیں مال دیا، مدد مانگی ہماری مدد فرمائی، توانگر تھا
تو مال نہیں چھینا اور ہم نے ان چیزوں کا نہ کیا تو اس نے دینے میں پہل کی۔ بس تیرے ہی لیے ہے ساری تعریف اور شکر ہے، وہ جس نے ہماری لغزش معاف کی، ہماری تکلیف دور کی، ہماری دعا قبول فرمائی، ہمارے عیبوں کو چھپایا، ہمارے گناہ بخش دیے، ہماری حاجت پوری ہے، دشمن کے خلاف ہماری مدد کی۔ اگر ہم تیری نعمتوں، تیرے احسانوں، عطاؤں کو شمار کریں تو شمار نہیں کر سکتے۔ اے ہمارے مالک، تو وہ ہے جس نے احسان کیا، تو وہ ہے جس نے نعمت دی، تو وہ ہے جس نے بہتری کی، تو وہ ہے جس نے جمال دیا، تو وہ ہے جس نے بڑائی دی، تو وہ ہے جس نے کمال عطا کیا، تو وہ ہے جس نے روزی دی، تو وہ ہے جس نے توفیق دی، تو وہ ہے جس نے عطا فرمائی، تو وہ ہے جس نے مال دیا، تو وہ ہے جس نے نگہداری کی، تو وہ ہے جس نے پناہ دی، تو وہ ہے جس نے کام بنایا، تو وہ ہے جس نے ہدایت عطا کی، تو وہ ہے جس نے گناہ سے بچایا، تو وہ ہے جس نے پردہ پوشی کی، تو وہ ہے جس نے معاف کیا، تو وہ ہے جس نے بخش دیا، تو وہ ہے جس نے مرتبہ دیا، تو وہ ہے جس نے عزت بخشی، تو وہ ہے جس نے آرام دیا، تو وہ ہے جس نے سہارا دیا، تو وہ ہے جس نے حمایت کی، تو وہ ہے جس نے مدد کی، تو وہ ہے جس نے شفا دی، تو وہ ہے جس نے آرام دیا، تو وہ ہے جس نے بزرگی دی۔ تو بڑا برکت والا اور برتر ہے، پس تیرے لیے حمد ہے ہمیشہ اور تیرے ہی لیے شکر ہے لگاتار، ہمیشہ ہمیشہ۔ پھر ہم ہیں اے ہمارے معبود، اپنے گناہوں کا اقراری، پس ہمیں ان سے معافی دے۔ میں ہوں جس نے برائی کی، میں وہ ہوں جس نے خطا کی، میں وہ ہوں جس نے برا ارادہ کیا، میں وہ ہوں جس نے نادانی کی، میں وہ ہوں جس سے بھول ہوئی، میں وہ ہوں جو چوک گیا، میں نے خود پر اعتماد کیا، میں نے دانستہ گناہ کیا، میں ہوں جس نے وعدہ کیا، میں ہوں جس نے وعدہ خلافی کی، میں نے عہد توڑا، میں ہوں جو اقرار کرتا اور اعتراف کرتا ہوں تیری نعمتوں کا جو مجھے ملی ہیں۔ میرے پاس ہے، مجھ پر گناہوں کا بڑا بوجھ ہے، پس مجھے معاف کر دے۔ اے وہ جس سے اس کے بندوں کے گناہ نقصان نہیں پہنچاتے، ہے وہ ان کی بندگی سے بے نیاز ہے، توفیق دیتا ہے اسے اپنی مہربانی اور مدد سے جو ان میں سے نیک عمل کرے۔ بس حمد ہے تیرے لیے اے ہمارے معبود و سردار۔ ہے میرے معبود، تو نے حکم دیا تو ہم نے نافرمانی کی، جس کام سے تو نے ہمیں روکا ہم وہ کام کر گزرے، پس حال یہ ہے کہ نہ گناہ سے بری ہو کر عذر کرے، نہ یہ طاقت ہے کہ کامیاب ہو جائیں۔ بس کیا چیز ہے لے کر تیرے سامنے آئے ہیں میرے مالک۔ اے میرے مالک، آیا اپنے کان یا اپنی آنکھ یا اپنی زبان یا اپنے ہاتھ یا اپنے پاؤں کے ساتھ، کیا یہ سب میرے پاس تیری نعمتیں نہیں ہیں؟ ان سب کے ساتھ میں نے تیری نافرمانی کی ہے میرے مولا۔ بس تیرے پاس میرے خلاف حجت اور دلیل ہے، وہ جس نے ماں باپ سے میری پردہ پوشی کی ہے کہ وہ مجھے دھتکار دیں گے، اہل قبیلہ اور بھائی بندوں سے میرا پردہ رکھا کہ مجھے ڈانٹ ڈپٹ کریں گے، حاکموں سے میرا پردہ رکھا کہ وہ مجھے سزا دیں گے۔ اے میرے مولا، اگر وہ میرے بارے میں وہ جان لیتے جو تو جانتا ہے تو وہ مجھے کچھ بھی مہلت نہ دیتے، مجھے چھوڑ جاتے، قطع تعلق کر لیتے۔ پس اب میں اے معبود تیرے سامنے حاضر ہوں۔ اے میرے سردار، میں عاجز پست قیدی بے مایا ہوں، نہ گناہ سے بری ہوں کہ عذر کروں، نہ طاقت ہے کہ کامیاب ہو جاؤں، نہ کوئی دلیل ہے کہ وہ پیش کروں، نہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ گناہ نہیں کیا، نہ یہ کہ برائی نہیں کی تاکہ اس سے انکار کر سکوں۔ اگر انکار کروں تو اے میرے مولا اس کا کچھ فائدہ نہیں ہے۔ ایسا کیوں کر ہو سکتا ہے جب میرے اعضاء مجھ پر گواہ ہیں کہ جو کچھ میں نے عمل کیا ہے میں جانتا ہوں یقین کے ساتھ، جس میں شک نہیں، ضرور تو بڑے معاملوں میں میری باس پرس کرے گا۔ بلا شبہ تو انصاف کا فیصلہ دینے والا ہے کہ جو زیادتی نہیں کرتا، تیرا انصاف مجھے نابود کر دے گا۔ میں تیرے ہر عدل سے ڈرتا بھاگتا ہوں، پس اگر تو مجھے عذاب دے اے میرے اللہ تو میرے گناہوں سے مجھ پر تیری حجت کے سبب ہوگا، اور اگر تو مجھے معاف فرما دے تو یہ تیری مہربانی، تیری بخشش اور تیرے کام کا نتیجہ ہوگا۔ نہیں کوئی معبود سوائے تیرے، تو پاک تر ہے، بے شک میں ستم کاروں میں سے ہوں۔ نہیں کوئی معبود سوائے تیرے، تو پاک تر ہے، بے شک میں معافی مانگنے والوں میں سے ہوں۔ نہیں کوئی معبود سوائے تیرے، تو پاک تر ہے، بے شک میں توحید کے ماننے والوں میں سے ہوں۔ نہیں کوئی معبود سوائے تیرے، تو پاک تر ہے، بے شک میں تجھ سے ڈرنے والوں میں ہوں۔ نہیں کوئی معبود سوائے تیرے، تو پاک تر ہے، بے شک میں خوف رکھنے والوں میں ہوں۔
نہیں کوئی معبود سوائے تیرے تو پاک تر ہے، بے شک میں امیدواروں میں ہوں۔ نہیں کوئی معبود سوائے تیرے تو پاک تر ہے، بے شک میں توجہ کرنے والوں میں ہوں۔ نہیں کوئی معبود سوائے تیرے تو پاک تر ہے، بے شک میں نام لیواؤں میں ہوں۔ نہیں کوئی معبود سوائے تیرے تو پاک تر ہے، بے شک میں سوال کرنے والوں میں ہوں۔ نہیں کوئی معبود سوائے تیرے تو پاک تر ہے، بے شک میں تسبیح کرنے والوں میں ہوں۔ بے شک نہیں کوئی معبود سوائے تیرے تو پاک تر ہے، بے شک میں تسبیح کرنے والوں میں ہوں۔ نہیں کوئی معبود سوائے تیرے تو پاک تر ہے، بے شک میں تکبیر کہنے والوں میں ہوں۔ نہیں کوئی معبود سوائے تیرے تو پاک تر ہے کہ میرا رب اور میرے پہلے بزرگوں کا رب ہے۔ معبود یہ ہے میری طرف سے تیری ثنا تیری شان بیان کرتے ہوئے یہ ہے کہ تیرے ذکر کے بارے میں میرا خلوص توحید کو مانتے ہوئے، اور یہ ہے میری طرف سے تیری مہربانیوں کا اقرار ان کو شمار کرتے ہوئے، اگرچہ یہ مانتا ہوں کہ میں انہیں شمار نہیں کر سکتا کیونکہ وہ زیادہ ہیں، وہ بہت سی ہیں، وہ عیاں ہیں اور پہلے سے اب تک مل رہی ہیں۔ تو نے مجھ کو یہ نعمات دینے میں ہمیشہ یاد رکھا جب سے تو نے مجھے پیدا کیا، اور اول عمر میں مجھے بے مائگی میں توانگری کا حصہ عنایت فرمایا، تنگ دستی سے بچایا، آسائش کے اسباب فراہم کیے، سختی دور فرمائی، مصیبت سے چھٹکارا دلایا، جسمانی صحت نصیب کی، دین و ایمان پر پوری طرح قائم رکھا۔ اگر میرے ساتھ ہو جائیں تیری نعمتوں کا اندازہ کرنے کے بعد دنیا جہان کے لوگ پہلوں اور پچھلوں میں سے، تو نہ میں اندازہ کر سکوں گا نہ وہ اندازہ کر سکیں گے۔ تو پاکیزہ ہے، بلند تر ہے، اے پروردگار، شان والا، بڑائی والا، رحم والا، تیری مہربانیوں کا شمار نہیں، تیری تعریف کا حق ادا نہیں ہو پاتا، تیری نعمتوں کا بدلہ نہیں دیا جا سکتا۔ رحمت نازل فرما سرکار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی آل پر، اللہم صلی علی محمد۔ ہم پر اپنی نعمتیں پوری فرما، اپنی بندگی کے ساتھ خوش بخت بنا دے۔ پاک تر ہے تو، نہیں کوئی معبود سوائے تیرے۔ اے اللہ، بے شک تو بیچارے کی دعا قبول کرتا ہے، برائی دور کرتا ہے، مصیبت زدہ کی فریاد کو پہنچتا ہے، بیمار کو صحت دیتا ہے، مفلس کو مال دیتا ہے، ٹوٹے ہوئے کو جوڑتا ہے، چھوٹے پر رحم کرتا ہے، بڑے کی مدد کرتا ہے۔ نہیں ہے تیرے سوا کوئی سہارا دینے والا، نہیں تجھ پر کوئی بالا دست، تو ہے برتر بزرگی والا۔ اے قیدی کو پھندے سے چھڑانے والے، اے ننھے بچے کو روزی دینے والے، اے ڈرے ہوئے پناہ کے طالب کو بچانے والے، اے وہ ذات جس کا کوئی ثانی ہے اور نہ وزیر، رحمت نازل فرما سرکار محمد وآل محمد علیہ السلام پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور آج کی شب ہمیں اس سے بہتر دے جو تو نے کسی کو دیا، اور اپنے بندوں میں سے کسی کو کوئی نعمت عطا فرمائی، جو مہربانیاں کسی پر کی ہیں، جو سختی دور کی ہے، جو مصیبت ہٹائی ہے، جو دعا تو نے سنی ہے، جو نیکی تو نے قبول کی ہے، جو برائی معاف کی ہے۔ بے شک تو لطف کرتا ہے جس سے چاہے، خبر رکھتا ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اے اللہ، بے شک تو قریب تر ہے جسے پکارا جاتا ہے، تو تیز تر ہے جو قبول کرتا ہے، معاف کرنے والوں میں بہترین، عطا کرنے والوں میں زیادہ عطا والا، سوالی کی بہت سننے والا، اے دنیا اور آخرت میں رحم کرنے والے، دونوں جگہ مہربان، کوئی تیرے جیسا نہیں جس سے سوال کیا جائے، اور کوئی نہیں سوائے تیرے جس سے امید رکھی جائے۔ میں نے دعا کی تو نے قبول کی، میں نے مانگا پس تو نے عطا کیا، میں نے تیری طرف توجہ کی پس تو نے رحمت فرمائی، تیرا سہارا لیا پس تو نے نجات دی، میں تجھ سے ڈرا تو نے مدد فرمائی۔ اے اللہ، رحمت فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو تیرے بندے، تیرے رسول، تیرے نبی ہیں، ان کی آل پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، جو سب کے سب بے عیب پاک تر ہیں۔ پوری کر ہم پر اپنی نعمتیں، ہم پر خوشگوار عطائیں فرما، اب ہمیں اپنے شکر گزاروں میں رکھ دے، اپنے احسانوں کا ذکر کرنے والوں میں رکھ، ایسا ہی ہو، ایسا ہی ہو، اے جہانوں کے پروردگار۔ اے اللہ، اے وہ مالک جو باقدرت ہے، اے باقدرت جو غالب ہے، کہ نافرمانی کو ڈھانپتا ہے، بخشش چاہنے پر بخشتا ہے، اے طلبگاروں، توجہ کرنے والوں کی امیدگاہ، آرزو مندوں کے مقام آرزو، ہے وہ جس کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے، جس کا دامن وسیع ہے، توبہ کرنے والوں کے لیے محبت،
مہربانی اور ملائمت سے۔ اے اللہ، ہم نے توجہ کی ہے تیری طرف آج کی رات میں جسے تو نے بزرگی اور بڑائی دی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے، جو تیرے نبی، تیرے رسول اور مخلوقات میں سے تیرے چنے ہوئے، تیرے وحی کے امانت دار۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ، بشارت دینے والے، ڈرانے والے، روشن چراغ، جن کے وجود کو تو نے مسلمانوں کے لیے نعمت بنایا، ان کو سارے جہانوں کے لیے رحمت قرار دیا۔ اے اللہ، رحمت نازل فرما سرکار محمد پر اور ان کی آل پر۔ اللہم صلی علی محمد، جیسا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیری طرف سے اس کے لائق ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ، اے بزرگ تر، رحمت نازل کر ان پر، ان کی آل پر جو بلند تر، نیک نہاد، پاک ہیں سب کے سب، اور ہمیں معافی دے کر ہماری پردہ پوشی کر، کیونکہ تیرے حضور فرما دیں، فریادیں ہو رہی ہیں ہر دیس کی زبان میں، پس قرار دے ہمارے لیے۔ اے اللہ، آج کی رات میں ہر نیکی میں سے حصہ جو تو نے اپنے بندوں کے درمیان تقسیم کی، نور میں جس سے ہدایت فرمائی، رحمت میں جو عام کی، برکت میں جو تو نے نازل کی، عافیت کے لباس میں جو تو نے پہنایا، رزق میں جو وسیع کیا ہے، سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ اے اللہ، اس وقت ہمیں بدل کر بنا دے کامیاب ہونے والے، فلاح پانے والے، پسندیدہ عمل والے، نفع اٹھانے والے اور قرار نہ دے ہمیں مایوس ہونے والوں میں، دور نہ کر ہمیں اپنی رحمت سے محروم نہ رکھ، ہمیں اس سے جس کی تیرے فضل سے میں سے امید کریں، ہم کو اپنی رحمت سے محروم و خالی قرار نہ دے، تیری عطا میں سے جس عنایت کی امید کریں اس سے مایوس نہ فرما، ہمیں ناکام کر کے نہ پلٹا، نہ اپنی بارگاہ سے دھتکارے ہوئے قرار دے۔ اے بہت عطا والوں میں بڑی عطا والے، عزت داروں میں بڑی عزت والے، ہم تیری درگاہ میں لوٹ کے آئے ہیں، معتقد بن کر ہم تیرے محترم گھر کعبے میں پکار کرتے ہوئے آئے ہیں، پس اعمال میں ہماری مدد فرما، ہمارا حج مکمل کرا دے، ہمیں معاف فرما، پناہ دے کہ ہم نے اپنے ہاتھ تیرے آگے پھیلائے ہیں کہ جن پر گناہوں کے اقرار و اعتراف کے نشان ہیں۔ اے اللہ، پس عطا فرما ہمیں آج کی رات میں جو ہم نے تجھ سے مانگا، تمام کاموں میں ہماری مدد کر، کہ تیرے سوا کوئی ہماری کفایت کرنے والا نہیں، سوائے تیرے کوئی ہمارا عیب، کوئی ہمارا رب نہیں ہے، تیرا حکم ہم پر جاری ہے، تیرا علم ہمیں گھیرے ہوئے ہے، ہمارے لیے تیرا فیصلہ درست ہے، ہمارے لیے اچھا فیصلہ کر، ہمیں نیکوکاروں میں سے قرار دے۔ اے اللہ، واجب کر دے ہمارے لیے اپنی عطا سے بہت بڑا اجر، بہترین ذخیرہ، ہمیشہ کی آسائش، ہمارے سارے کے سارے گناہ بخش دے، ہمیں تباہ ہونے والوں کے ساتھ تباہ نہ کر، اپنی مہربانی اور رحمت ہم سے دور نہ فرما۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے اللہ، اس وقت ہمیں ان لوگوں میں سے قرار دے جنہوں نے تجھ سے مانگا تو نے عطا کیا، جنہوں نے شکر کیا تو نے زیادہ دیا، تیری طرف پلٹے تو نے انہیں قبول کیا، اپنے گناہوں کے ساتھ تیری طرف آئے تو ان کے سبھی گناہ معاف کر دیے۔ اے جلالت اور عزت کے مالک، اے اللہ، ہمیں پاک کر، رہنمائی فرما، ہماری زاری قبول کر، اے بہترین سوال شدہ، رحمت طلب رحمت پر زیادہ رحم کرنے والے، اے وہ جس پر پوشیدہ نہیں ہے پلک کا جھپکنا، نہ آنکھوں کا اشارہ، نہ وہ چیز جو پردے کے نیچے ہو، نہ وہ بات جو دلوں کے پردوں میں لپٹی ہوئی ہو، ہاں ان سب کو تیرے علم نے شمار کر رکھا ہے، تیری نرمی ان پر چھائی ہوئی ہے، تو پاک تر اور بلند تر ہے اس سے جو ناحق کہنے والے کہتے ہیں، تو بلند تر، بزرگ تر ہے، تیری پاکی بیان کرتے ہیں ساتوں آسمان ساتوں زمینیں، اور جو کچھ ان میں ہے نہیں کوئی چیز مگر یہ کہ تیری حمد کر رہی ہے، بس حمد ہے تیرے لیے اور بزرگی بلند شان ہے، جلالت و عزت کے مالک، فضل کرنے والے، نعمت دینے والے، بڑی بڑی عطائیں کرنے والے، بخشش کرنے والا، کرم کرنے والا، نرمی کرنے والا، مہربان ہے۔ اے اللہ، ہمارے لیے اپنا رزق حلال وسیع فرما دے، ہمارے بدن اور ہمارے دین کی حفاظت فرما، ہمیں خوف سے بچا، ہماری گردن کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے۔ اے اللہ، ہمیں غلط فہمی میں نہ ڈال، دھوکے میں نہ رکھ، ہمیں فریب نہ کھانے دے، ناپکار جنوں اور انسانوں کو ہم سے دور کر دے۔ پھر مولا نے اپنا سر آسمان کی طرف بلند کیا اور امام کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، آپ
یہ آواز بلند فرما رہے تھے، یا اسمع السامعین، یا ابصر الناظرین، و یا اسرع الحاسبین، و یا ارحم الراحمین۔ اے سب سے زیادہ سننے والے، اے سب سے زیادہ دیکھنے والے، اے سب سے تیز تر حساب کرنے والے، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، رحمت نازل فرما سرکار محمد اور ان کی آل پر، اللہم صلی اللہ محمد وآل۔ جو برکت والے سردار ہیں، سوال کرتا ہوں تجھ سے اے اللہ اپنی اس حاجت کا کہ اگر تو وہ عطا کر دے تو جو کچھ تو نے نہیں دیا اس سے میں نقصان نہیں، اور اگر تو وہ عطا نہ کرے جو تو نے دیا اس سے ہمیں کوئی نفع نہیں، سوال کرتا ہوں کہ میری گردن جہنم سے آزاد کر دے۔ معبود سوائے تیرے تو یکتا ہے، تیرا کوئی ساجی نہیں، تیرے لیے حکومت، تیرے لیے حمد ہے، تو ہر ایک چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اے میرے رب، 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 میرے مولا نے یا رب بہت، یعنی اتنا میرے مولا نے یا رب کہا، اور سارے امام کے ساتھی جتنے تھے سب آمین کہتے رہے کہ اتنا یا رب امام نے کہا کہ سب کے رونے لگے، گریا کی آواز بلند ہو گئی، یہاں تک کہ غروب آفتاب تک یہی حالت رہی۔ پھر سب وہاں سے مشعر الحرام چلے گئے۔ یہاں پر کتاب میں علامہ مجلسی نے اس کو یہیں تک کیا ہے، مگر سید ابن طاؤس نے اس کے آگے کہا ہے، میرے اللہ میں اپنی توانگری میں بھی محتاج ہوں تو اپنے فقر کی حالت میں کیوں نہ محتاج ہوں گا۔ میرے اللہ میں علم رکھتے ہوئے بھی جاہل ہوں تو اپنی جہالت میں کیوں نہ جاہل ہوں گا۔ اے اللہ بے شک تیری تدبیر کے تغیر و تبدل اور تیری جلد وارد ہونے والی تقدیر نے تیری معرفت رکھنے والے بندوں کو روکا ہوا ہے۔ تیری عطا کی امید نہ رکھنے اور مشکل کے وقت اس سے مایوس ہو جانے سے میرے اللہ میں نے وہ کیا جو میری پستی کا تقاضا ہے، اور تو وہ کرے گا جو تیری بڑائی کے لائق ہے۔ میرے اللہ ہماری کمزوری سے پہلے ہی تیری ذات لطف و کرم کے اوساط رکھتی ہے، تو کیا ہماری کمزوری کے بعد تو ہم سے یہ مہربانیاں روک دے گا؟ اے ہمارے اللہ اگر ہم سے نیکیاں ظاہر ہوئیں تو یہ تیرا فضل ہے اور ہم پر یہ تیرا احسان ہے، اگر ہم سے برائیوں کا ظہور ہوا تو یہ تیرا عدل ہے، ہم پر تیری حجت قائم ہو گئی ہے۔ ہمارے اللہ کیسے تو ہم کو چھوڑ دے گا جبکہ تو ہمارا کفیل ہے، کیونکہ میں رون ڈالا جاؤں گا جب تو میرا مددگار ہے، یا کیسے بے آس ہو جاؤں کہ تو مجھ پر مہربان ہے۔ اب میں تیری درگاہ میں آیا ہوں، محتاج ہونے کے ذریعے کس طرح تجھے اپنا وسیلہ بناؤں کہ ناممکن ہے یہ کہ کوئی تجھ تک پہنچ پائے، یا کیوں کر تجھ سے اپنے حالات کی شکایت کروں کہ وہ تجھ سے پوشیدہ نہیں ہیں، یا کس طرح اپنی زبان سے ان کی تشریح کروں کہ وہ تیری طرف سے اور تجھ پر عیاں ہیں، یا کیوں کر میری آرزویں ناکام رہیں گی جبکہ یہ تیری جناب میں پیش کی جا چکی ہیں، کیوں کر میرے حالات بہتر نہ ہوں گے جب میں تیری وجہ سے قائم ہوں۔ میرے اللہ تیرا کتنا لطف ہے ہم پر جبکہ میں بڑا ہی نادان ہوں، اور تو کس قدر مہربان ہے مجھ پر جبکہ میں خطا کار ہوں۔ میرے اللہ تو کتنا نزدیک ہے مجھ سے جبکہ میں تجھ سے بہت دور ہوں، کتنا مہربان ہے تو مجھ پر، پھر کس نے مجھے تجھ سے ہٹا دیا ہے۔ میرے اللہ دنیا کے حالات کی تبدیلیوں اور طور طریقوں کے تغیرات کے ذریعے میں جان گیا کہ تیری مراد یہ ہے کہ تو ہر چیز سے مجھے اپنی شناسائی کرائے تاکہ میں کسی چیز کے ضمن میں تیری قدرت سے ناواقف نہ رہوں۔ میرے اللہ جب میری پستی مجھے گم کر دیتی ہے تو تیرا کرم مجھے گویا کر دیتا ہے، جب بھی میرے برے اوصاف مجھے مایوس کرتے ہیں تیرے احسان مجھے حوصلہ دیتے ہیں۔ میرے اللہ جس شخص کی خوبیاں بھی برائیاں ہوں تو اس کی برائیاں کیوں نہ برائیاں شمار کی جائیں گی، جس شخص کی حقیقت ہی محض کھوکھلی باتیں ہوں تو اس کی خالی خولی باتیں کیوں نہ محض باتیں تصور کی جائیں گی۔ میرے اللہ تیرا حکم جاری ہے، تیری مرضی قاہر و غالب ہے کہ ان کے مقابل بولنے والا بول نہیں سکتا، نہ کوئی صاحب حال کچھ کر سکتا ہے۔ میرے اللہ کتنی ہی بار میں نے اطاعت کرتے ہوئے عبادت کی شکل بنائی ہے، مگر تیرے عدل کے خوف سے اس پر میرا بھروسہ نہ رہا، بلکہ وہ تیرے فضل سے میری بخشش کا ذریعہ بنی۔
میرے اللہ بے شک تو جانتا ہے اگرچہ میں عبادت میں مستقلاً مشغول نہیں ہوں تو بھی تجھ سے میری محبت ہمیشہ راسخ ہے۔ میرے اللہ کس طرح بندگی کا ارادہ کروں جب تو غالب ہے، اور کیوں کر ارادہ نہ کروں جب تو حکم دیتا ہے۔ میرے اللہ تیری قدرت کے آثار میں غور کرنا تیرے دیدار سے دوری کا سبب ہے، بس مجھے اپنے حضور حاضر رکھ کے تیری سرکار میں پہنچ پاؤں، کیوں کر وہ چیز تیری طرف رہنمائی کر سکتی ہے جو اپنے وجود ہی میں تیری محتاج ہے۔ آیا تیرے غیر کے لیے ایسا ظہور ہے جو تیرے لیے نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ تجھے ظاہر کرنے والا بن جائے۔ آیا تیرے غیر کے لیے ایسا ظہور ہے جو تیرے لیے نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ تجھے ظاہر کرنے والا بن جائے۔ تو کب غائب تھا کہ کسی ایسے نشان کی حاجت ہو جو تیری دلیل ٹھہرے؟ تو کب دور تھا کہ آثار اور نشان تجھ تک پہنچانے کا ذریعہ وسیلہ بنے؟ اندھی ہے وہ آنکھ جو تجھے اپنا نگہبان نہیں پاتی۔ اس بندے کا سودا خسارے والا ہے جس کو تو نے اپنی محبت کا حصہ نہیں دیا۔ میرے اللہ تو اپنی قدرت کے آثار پر توجہ کا حکم کیا، پس مجھ کو اپنے نور کے پردوں و بصیرت کے راستوں کی طرف لے چل، تاکہ اس کے ذریعے تیری درگاہ میں آؤں جس طرح انہی کے ذریعے تیری طرف راہ پائی، انہیں دیکھ کر راز حقیقت کی خبر پاؤں، ان کے سہارے اپنی ہمت کو بلند کروں۔ بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ میرے اللہ یہ ہے میری پستی جو تیرے آگے عیاں ہے، اور یہ ہے میری بری حالت جو تجھ سے پوشیدہ نہیں۔ میں تیری بارگاہ میں پہنچنا چاہتا ہوں، تجھ پر تجھی کو دلیل ٹھہراتا ہوں، پس اپنے نور سے میری اپنی طرف سے رہنمائی کر، اپنے حضور مجھے سچی بندگی پر برقرار کر دے۔ اے میرے اللہ سکھا مجھے اپنے پوشیدہ علوم میں سے، اپنے محکم پردے کے ساتھ ہماری حفاظت کر۔ میرے اللہ مجھے اپنے اہل قرب کے حقائق سے بہراور فرما، ان کی راہ پر ڈال جو تیری طرف کھینچتے چلے جاتے ہیں۔ میرے اللہ اپنی تدبیر اور پسند کے ذریعے مجھے میری تدبر اور پسند سے بے نیاز کر دے۔ پریشانی کے عالم میں مجھے ثابت قدم رکھ۔ میرے معبود مجھے میرے نفس کی پستی سے نکال لے، مجھے شک اور شرک سے پاک کر دے۔ قبل اس کے کہ میں قبر میں جاؤں تجھ سے مدد چاہتا ہوں، میری مدد فرما۔ تجھ پر بھروسہ کرتا ہوں پس مجھے چھوڑ نہ دے، تجھ سے مانگتا ہوں پس نا امید نہ فرما۔ تیرے فضل کی آس لگائی ہے پس مجھے محروم نہ کر، تیری بارگاہ سے تعلق جوڑا ہے پس مجھ کو دور نہ فرما۔ تیرا دروازہ کھٹکھٹاتا ہوں، مجھے بھگا نہ دیں۔ میرے اللہ تیری رضا پاک ہے، ممکن نہیں اس میں تیری طرف سے نقص آئے، پھر کیسے ممکن ہے کہ میں اب سے نقصوار کہوں؟ میرے اللہ تو اپنی ذات میں بے نیاز ہے، اس سے کہ تجھے اپنی ذات سے نفع پہنچے، کیوں نہ تو مجھ سے بے نیاز ہوگا۔ میرے اللہ قضاء و قدر مجھ کو آرزومند بناتی ہے، خواہش نفس مجھے آرزوؤں کا قیدی بنا لیتی ہے، پس تو میرا مددگار بن جا تاکہ کامیاب ہو جاؤں، بینا ہو جاؤں۔ اپنے فضل سے مجھ کو بے نیاز کر دے تاکہ تیرے ذریعے اس حاجت سے بے نیاز ہو جاؤں۔ تو وہ ہے جس نے اپنے دوستوں کے دلوں کو نور کی شعاؤں سے روشن کر دیا تو انہوں نے تجھے پہچانا، تجھے ایک مانا، اور تو وہ ہے جس نے اپنے دوستوں کے دلوں سے غیروں کو دور کر دیا تو وہ سوائے تیرے کسی سے محبت نہیں رکھتے، تیرے غیر کی پناہ نہیں لیتے۔ جب زمانہ ان کو ہراساں کرے اس وقت تو ہی ان کا ہمدم ہے۔ تو وہ ہے جس نے ان کی رہنمائی کی جب وہ تیرے نشان و برہاں سے دور ہوئے۔ اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھویا، اور جس نے کچھ نہ کھویا جس نے تجھ کو پایا۔ وہ یقیناً ناکام ہوا جو تیرے بجائے کسی اور کو پسند کرنے لگا، وہ گھاٹے میں پڑا جو سرکشی کے ساتھ تجھ سے پھر گیا۔ کس طرح تیرے غیر امید رکھتے ہیں جبکہ تیرا احسان و کرم رکتا ہی نہیں، اور کیونکہ تیرے غیر سے مانگتے ہیں جبکہ تیرے فضل و احسان کرنے کی عادت میں تبدیلی نہیں آتی۔ اے وہ جو اپنے دوستوں کو الفت کی مٹھاس چکھاتا ہے، پس وہ اس کے حضور تعریفیں کرتے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اے وہ جو اپنے دوستوں کو اپنی ہیبت کا لباس پہناتا ہے، تو وہ اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں بخشش مانگتے ہوئے، تو یاد کرنے والوں سے پہلے ان کو یاد رکھنے والا، تو احسان میں ابتدا کرنے والا ہے، عبادت گزاروں کے توجہ کرنے سے پہلے تو عطا میں اضافہ کرنے والا ہے۔
مانگنے والوں کے مانگنے سے پہلے تو بہت دینے والا ہے، پھر اس میں سے بطور قرض مانگتا ہے۔ جو کچھ تو نے ہمیں دیا ہے میرے اللہ، اپنی رحمت سے ہم کو بلا لیں تاکہ ہم تیرے حضور پہنچ سکیں، مجھے اپنی طرف کھینچ لے تاکہ تیری بارگاہ میں آ سکوں میرے اللہ۔ بے شک میری آس تجھ سے نہیں ٹوٹے گی، اگرچہ میں تیری نافرمانی کروں، جیسا کہ میرا خوف دور نہ ہوگا اگرچہ میں تیری اطاعت بھی کروں۔ پس زمانے کی سختیوں نے مجھ کو تیری طرف ڈھکیل دیا ہے، تیری نوازش کے علم نے تیری بارگاہ میں پہنچا دیا ہے میرے اللہ۔ کیوں کر نا امید ہو جاؤں کہ تو میری آرزو ہے، یا کیسے پست ہوں گا جب میرا بھروسہ تجھ پر ہے۔ اے اللہ میرے اللہ، کیسے عزت کا دعویٰ کروں کہ اس خواری میں تو نے یاد کیا ہے، یا کیسے عزت کا دعویٰ کروں کہ میری نسبت تیری طرف ہے۔ میرے اللہ، کیوں کر فقیر نہ بنوں جب کہ تو نے مجھے فقیروں کے صف میں رکھا ہے، یا کیسے میں فقیر بنوں کہ تو نے مجھ کو اپنی عطا سے غنی کیا ہوا ہے، اور تو وہ ہے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو نے ہر چیز کو اپنی پہچان کرائی، بس کوئی چیز نہیں جو تجھے پہچانتی نہ ہو، اور تو وہ ہے جس نے ہر چیز کے ذریعے مجھے اپنی معرفت کرائی، بس میں نے تجھے ہر چیز میں عیاں و نمایاں دیکھا۔ تو ہر چیز پر ظاہر و اشکار ہے، وہ جو اپنی رحمت عامہ کے ساتھ قائم ہے کہ عرش اس کی ذات میں نہا ہو گیا ہے۔ تو نے اپنی نشانیوں سے دیگر نشانیوں کو مٹا دیا، تو نے اپنے غیروں کو نورانی آسمانوں کے حلقوں میں نابود کر دیا۔ اے وہ جو اپنے عرش کے چلمنوں میں پنہاں ہو گیا کہ دیکھتی آنکھیں اسے دیکھنے نہ پائے، اے وہ جس نے اپنے نور کامل کا جلوہ دکھایا، تو اس کی عظمت قائم و برقرار ہو گئی۔ کیوں کر پوشیدہ ہے تو جب کہ آشکارا ہے، یا کیسے تو پناہ ہے جب کہ تو نگہبان ہے اور حاضر ہے۔ بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ حمد اللہ کے لیے اس کی یکتائی پر۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ پروردگارا، تو دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، تو حاجتوں کو پوری کرنے والا ہے۔ ہماری سب سے پہلی دعا یہی ہے کہ ہمارے وقت کے امام کو جلد از جلد بھیج دے، اس زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے جس طرح یہ ظلم و جور سے بھر چکی ہے۔ پروردگار، ہم سب بہن بھائیوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت قرار دے۔ پروردگار، مرحومین کی مغفرت فرما۔ پروردگار، جس نے یہ کتاب مجھے لا کر دی ہے، جس نے پروردگارہ میرے علم میں اضافہ کیا ہے، میرے استادوں کو، میرے والدین کو، پروردگارہ ان کے ہر گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کر دے۔ پروردگارہ، میرے سارے استاد، میرے والدین کی پروردگار ہر مشکل کو آسان کر دے، ہر غم سے نجات دلا دے، ہر حاجت کو پورا کر دے۔ ہم سب کی دلی تمنا یہی ہے میرے مولا کہ یہی دعا ہم کربلا میں جا کر پڑھیں، یہی دعا ہم عرفات کے میدان میں جا کے پڑھیں۔ ہم سب کی دعاؤں کو مستجاب کر دے۔ تو نے جب ہمیں توفیق دی پڑھنے کی، تو مالک ہماری دعا کو قبول کر لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔